الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله باليوم أكثر من 70 مرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أنت كما أثنيت على نفسك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بہت مبارک رات میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو۔ اس لیے تو دل جو ہے نا اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی اور چھوٹا سا عمل بھی ضائع ہو جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ چھوٹا سا عمل بھی، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندی ان اعمال کے ذریعے سے مجھ سے کتنا قریب ہو جائے۔ اس لیے آپ غور کریں، میں نے اور آپ نے نماز پڑھی، نماز میں اگر بھول ہو گئی تو اللہ نہیں کہتا کہ میرے بندے میں نے تیری نماز بھول والی میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے 3 پلی 4 پلی 2 پلی بھول ہو گئی، اگر غالب گمان ہو تو اس پر عمل کر کے آگے نماز شروع کرنے کا، تو نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے،
میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے تیری نیکی ضائع ہو جائے۔ آج دنیا کے کسی وکیل کے پاس، کسی معاملت دار کے پاس، کلیکٹر کے پاس چلی جائے اور آپ کوئی کاغذ لے کر گئے ہیں، اس میں بھول ہو گئی ہے، تو آپ کہیے کہ معاملت دار آپ ذرا بھول سدھار کر دستخط کر لیں، فوراً کہے گا کہ اس کاغذ کو لے جاؤ، بھول سدھار کر تم لاؤ۔ میرا مالک کیوں کہتا ہے کہ میرے بندے تیری بھول والی نماز بھی میں قبول کر لوں گا، میں تیرے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ وہ اتنا پیارا رب ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر چلے گئے کہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، فرمایا میرے بندے تو اس موقع پر تجھے قبلہ نہیں معلوم، تو غور کر لینا، تیرا رجحان جس طرف چلا جائے اس طرف روک کر کے نماز پڑھ لینا۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھی اور کسی نے بتا دیا کہ مول صاحب قبلہ اس طرف نہیں ہے، قبلہ اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے، میرے بندے نماز ہی میں گھوم جانا، تیری 2 رکعت تو نے تحری کر کے غور کر کے پڑھی تھی، وہ 2 رکعت گھیرے قبلہ کی طرف بھی میں قبول کر لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا کوئی عمل ضائع ہو جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بھی تو اللہ سے قرب ہونے کی اور قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ یہ ایام دے رہے ہمیں، یہ جو گھڑیاں دے رہے ہیں یہ اللہ سے قریب ہونے کی گھڑیاں ہیں۔ رجب ہی کا مہینہ شروع ہوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام ان مبارک ایام کی تیاری، میرا نبی شروع فرماتا تھا، رجب ہوتا تھا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، میرا نبی رجب سے دعا کرتا تھا، اے اللہ میرے شعبان اور رجب میں برکت دے دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے، اتنی مبارک رمضان کی گھڑیوں سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ اور شعبان کا مہینہ آ گیا، پھر اللہ کے نبی اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اتنے کثرت سے روزہ رکھتے تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے حبیب آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اکثر لوگ اس کے باب میں غفلت سے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے پاس تمہارے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں میرا عمل میرے اللہ کے پاس اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ مبارک ایام دے رہے اللہ۔ تو رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی طریقے سے سال بھر کہیں گناہوں کے بھور میں، کہیں دنیا کی محبتوں کے بھون میں یہ پھنسا ہوا تھا، دنیا کی محبت کچھ اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی، یہ چارجنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک ایام، اور رمضان کا مہینہ قریب دنوں میں آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اسی میں سے آج ایک رات ہے 15ویں شعبان کی رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ کتنی مبارک رات ہے، ایک نہیں متعدد روایتوں سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اتنی مبارک رات ہے، لیکن دن بدن امت اس سے بھی دور ہو رہی ہے۔ کل میں نے شاید اس ملک میں تو رات نہیں تھی، لیکن اکثر ممالک میں گزشتہ رات شب برات تھی، گزشتہ رات کئی جگہوں سے فون آئے، کہا کہ مولانا ہمارے یہاں بڑی رات ہے، فلاں ہے، دور بیرونی ممالک کی بات کرتا ہوں، میں نے شاید کتنی زبانوں سے یہ سنا، مصب ہوئے پہلا جی بھی اڑمی نٹھی انکیا راتما، یہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ گزشتہ رات ہی میں سارود پروگرام میں تھا، وہاں سے گھر جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے رات ہی میں
کہ پہلے تو شب برات ہوتی تھی، رمضان آتا تھا، لوگ شعبان ہی سے ایک عجیب شوق میں، محبت میں کہ رمضان آ رہا ہے، شب برات آ گئی، تیاریوں میں لگ جاتے تھے۔ ایک خاتون نے تو سنایا کہ مولانا ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ آج شب برات ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت دن بدن اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ سے قریب ہونے کی راتیں، یہ اللہ سے قریب ہونے کی راتیں ہیں، امت دور ہو رہی ہے، یہ مانگنے کی راتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات میں سمائے دنیا پر میرا رب تشریف لاتا ہے اور رات بھر کہتا ہے میرے بندے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا، ہے کوئی اپنی مصیبت کا حل کرانے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے والا؟ کون؟ وہ کائنات کا مالک سمائی دنیا پر آ کر مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی مصیبت کو حل کرنے والا؟ اب اندازہ لگائیں، اور ایسی راتوں میں ہم غفلت کی نیند سوئے رہے اور ہم ان راتوں میں غفلت پہ گزارے۔ تو یہ 15ویں شعبان کی 15ویں رات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، اللہ کے حبیب میرے ساتھ سوئے تھے، آدھی رات ہوئی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بستر میں میرے ساتھ نہیں۔ شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ عائشہ کہیں آپ کی باری کے دن اللہ کے حبیب کہیں دوسری زوجہ کے وہاں تو تشریف نہیں لے گئے، کسی اور زوجہ کے وہاں تو نہیں چلے گئے؟ فرمایا کہ میں جلدی جلدی اٹھی اور میں نے اور ازواج مطہرات کے چکر لگائے، مجھے نبی نظر نہیں آئے۔ میں دوڑی دوڑی جنت البقیع میں گئی، سامنے ہی قبرستان ہے جنت البقیع، میں جب وہاں دوڑی دوڑی گئی، فرمایا کہ میرا نبی قبر جنت البقیع میں ہاتھ اٹھا کر امت مرحومہ کے مرحومین مردوں کے اور عورتوں کے لیے اللہ کے حبیب دعا کر رہے تھے۔ میں تو دوڑی دوڑی واپس آ گئی۔ میرے نبی جب تشریف لائے، میرا سانس چرا ہوا تھا، مجھے پتہ اللہ کے حبیب سمجھ گئے عائشہ کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پرابلم اور پریشانی ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، میں جو یہ کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے وہاں چلے گئے، میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئی، یہ محبت کا تقاضا تھا، لیکن میں نے جب جنت البقیع میں آپ کو دیکھا کہ آپ مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں، میں دوڑی ہوئی واپس چلی آئی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ کہ اللہ کے حبیب تم پر ظلم کرے گا کہ تمہاری باری کے دن کسی اور زوجہ کے وہاں میں چلی جاؤ، یہ ظلم نبی تمہارے اوپر کرے گا؟ فرمایا نبی محبت کا تقاضا تھا اور مارے محبت کے میرے دل میں یہ بات پیدا ہو چکی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور جبرائیل نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، فرمایا آج رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے یہ چانس ملا، میں دورہ دورہ چلا گیا کہ جنت البقیع کے میں مردوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دو۔ فرمایا عائشہ میں تو دعا کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے تو کہیں یہ بات پیدا ہونے لگی کہ کہیں اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ، یہاں تک کہ میں کان لگانے لگی اور بالکل میں بھی سجدے میں گر گئی اور میں نے دیکھا میرا نبی دعا مانگ رہا تھا سجدے میں۔ کیا دعا مانگی ہے! ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں، آج ہی کی رات نہیں بلکہ اور راتوں میں بھی سجدے میں ضرور اس دعا کو مانگا کریں۔ میرے نبی نے جو دعا مانگی، اعوذ بعفوک من عقابک اعوذ برضاک من سخطک اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اتنے پیارے جملے سے اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ تو مجھے ایسی معافی عطا فرما، بعفوک من عقابک کہ کو کبھی مجھے سزا نہ دے، تو ایسی ہمیشہ کی معافی مجھے عطا فرما دے، واعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ
تو مجھ سے ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، کبھی تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اعوذ برضاک من سخطک اعوذ بک منک، میرے مالک میں تو تیرے ہی در پر آیا ہوں، کوئی ہے ہی نہیں تیرے علاوہ در میرے پاس کے جس کے در پر جاؤں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں کیا تیری تعریف بیان کروں، تیری شان اتنی بڑی ہے، تیری تعریف تو وہ ہے کہ جو خود تو نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ نبی رات بھر سجدے میں ان جملوں سے دعا مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے، یہاں تک کہ فجر کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ دعا سیکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ یہ فرمایا سیکھو اور عائشہ لوگوں کو سکھاؤ، اور آگے فرمایا کہ عائشہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ حکم دیا کہ اللہ کے نبی سجدے میں بار بار اس دعا کو پڑھو، سجدے میں بار بار اس دعا کو پڑھو، مجھے جبرائیل نے یہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے یہ بتایا، جبرائیل کہہ رہے اللہ کے حکم سے اللہ نے یہ بتایا کہ سجدے میں بار بار ان جملوں کو کہا کرو۔ جو مالک سجدے میں ہمیں بار بار ان جملوں کو کہنے کے لیے کہہ رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے ان مبارک راتوں میں، رمضان کی راتیں آ رہی ہے، آج کی رات ہے، ان راتوں میں سجدوں میں پڑھ کر ضرور ان جملوں کو دہرا دیا کریں۔ میں اس کے کچھ پرچے بھی بنا کر لایا ہوں، انشاءاللہ بیان کے بعد مفتی سہیل صاحب سے آپ وصول بھی کر لیں تاکہ آپ ان میں دیکھ کر بھی پڑھ سکیں، بیٹھ پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ جو اس رات میں خصوصاً جبرائیل امین نے آ کر یہ بتلایا کہ نبی سجدوں میں یہ جملے آپ کہاں کریں۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ مبارک رات ہے، اور مبارک رات میں ان مبارک راتوں میں ایک طرف والد سجدے میں پڑا ہوا ہے، والدہ سجدے میں، ہمارے بچے سجدے میں ہیں، میرا جوان سجدے میں ہے، ایک گھر میں اگر ایک رات میں سجدے میں پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے توبہ اور استحضار ان راتوں میں کریں گے، یا میرا رب ان راتوں کی دعائیں رد کر دے گا؟ بلکہ یاد رکھ لے کہ اللہ اگر پورا گھر سجدوں میں پڑھ کر اس مالک کے سامنے روتا ہوگا، مالک میرے اور آپ کے گھر کی تقدیروں کو بدل دے گا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تو تقدیر بدل سکتی ہے میری اور آپ کی۔ ان مبارک راتوں کو ضائع نہ کریں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا 5 راتوں میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، 5 راتوں میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک تو 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، اور ایک 15ویں شعبان کی رات ہے۔ حضرت عائشہ کی اس روایت میں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عائشہ اس رات میں امت مسلمہ کے فیصلوں کو اللہ فرشتوں کے پاس لکھواتا ہے، جتنے جینے والے مرنے والے، کسی کے وہاں بچوں کی پیدائش، کسی کے وہاں موت کی خبر، اللہ اس رات میں پورے سال کے مرنے والوں کے فیصلے فرشتوں کے پاس اس رات میں لکھواتے ہیں، اور شب قدر میں، شب برات میں لکھے جاتے ہیں، اور شب قدر میں یہ فیصلے جو ہے، یہ فیصلوں کے صحیفے اور ان کے رجسٹر جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مبارک راتیں ہیں، ضرور اللہ کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیا عبادت کریں، اس جیسے شاید کل سے لے کر آج تک 10-20 جگہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا عبادت کریں مولانا، بہت سارے پرچے آ رہے ہیں کہ ایک سورت میں، ایک رکعت میں اتنی فاتحہ پڑھے، اتنے قل اعوذ برب الناس پڑھے، رکوع میں اتنا۔ تو میں نے کہا کہ حدیث میں کوئی بھی عمل، چھوٹا سا عمل ہوگا، یاد رکھنا سنت کے مطابق کرو گے نہیں تو اس کا فائدہ ہوگا، سنت کے مطابق کرو گے، سنت کو چھوڑ کر بڑے سے بڑے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سنت کے مطابق اس رات میں کوئی مخصوص عمل، ہاں اس رات کی فضیلت بہت، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی مخصوص عمل حدیثوں میں نہیں مل رہا۔ کیا عمل؟
یہ رات میں جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے اس رات میں دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، اس رات میں ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، اس رات میں نوافل میں مشغول ہو جائیں۔ یہ عبادات ہیں، اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ آدمی یا تو ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ یہ عبادات ہیں کہ جو عبادت آپ کے دل پر لگ رہی ہے اس عبادت کو کرنے میں لگ جائیں۔ اور بیان کرم ہونے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا، عشاء کی نماز اللہ نے سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ نیت کرو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب یار جاگوانی رات چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ جاگوانی رات سے، جاگنے کی رات نہیں، یہ عبادت کی رات ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے چوروں پر چکلوں پر بھرود چائے پینے جائیں گے اور اس کے بعد کچھ کھانے ہوٹل پر جائیں گے، آدھی رات اسی میں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھی اور نیند کا غلبہ آیا، ایسے سوئے کہ 10 بجے آنکھ کھلی صبح میں۔ اس سے بہتر ہے کہ بھائی جتنی عبادت ہو سکے نشاط کے ساتھ عبادت مطلوب ہے۔ کس کے ساتھ؟ نشاط کے ساتھ عبادت مطلوب ہے۔ نشاط کے ساتھ عبادت کرے، چاہے 1-2 گھنٹے عبادت کرے پھر سو جائے، پھر اس کے بعد رات میں 4 بجے بجھ جائے، ابھی بھی نشاط ہوگا۔ 2-3 گھنٹے سونے کے بعد پھر اٹھیں گے تو پھر نشاط ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم جھوکے مارتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ میرے نبی نے ایسی دعا سے منع کیا، ہو سکتا ہے مانگنا کیا چاہتا ہے اور زبان سے کون سا لفظ نکل جائے گا۔ نشاط کے ساتھ گھومنے پھرنے کے بجائے نشاط کے ساتھ عبادت کریں اور اللہ کے پاس نشاط کے ساتھ عبادت میں مانگے۔ یہ عبادت کی رات ہے، صرف جاگنے کی رات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اس لیے کہ جب وہ سمائی دنیا پر آ کر مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے تو کیا اللہ میری اور آپ کی دعائیں رد کر دے گا؟ میری اور آپ کی پکار کو اللہ تعالیٰ رد فرما دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں میرے بندے تو زمین سے آسمان کے براؤں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا اور میرے در پر آ کر معافی مانگے گا۔ میرے بندے، میں یہ نہ دیکھوں گا کہ میرے بندے نے اتنے گناہ کیوں کیے، میرے بندے بغیر تان اور تشنی کے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ رب تو وہ ہے، میں نے ابھی آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک جملہ تو اس آیت کا پڑھی آپ، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی فرمائی ہے، جنہوں نے گناہ فرمایا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ رب کہہ رہا ہے۔ میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ کتنا غفور الرحیم۔ فقیر ابو لیث سبرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی کی طرف جا رہا تھا اور مسجد نبوی کی طرف جاتے جاتے میں نے دیکھا ایک جوان ہے اور رو رہا ہے، اپنے آپ کو پٹک رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کا سر پٹک رہا ہے۔ میں اس کا حال دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کون سی چیز پر اتنا رو رہا ہے، چلا رہا ہے؟ عمر اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ، میں مایوس ہو چکا کہ میری معافی ہوگی کہ نہیں۔ فرمایا نبی کے پاس آپ سفارش کر دے، نبی میرے لیے دعا فرما دے۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ کر حضرت عمر بھی رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر آپ روئے؟ کہا اللہ کے نبی وہ جوان کی میں نے جب حالت دیکھی اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا، یہاں تک کہ وہ جوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تیرا گناہ اللہ کے عرش سے بڑا ہوا ہے؟ کہا ہے تو بہت بڑا۔ کہا تیرا گناہ اللہ کی کرسی سے بڑا ہوا ہے؟ کہا ہے تو بہت بڑا، میں نہیں کہتا ہوں کرسی سے لیکن میں بہت بڑا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تُو نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے حبیب میں کفن چوڑ ہوں، میری زندگی کفن چوری میں نکلی، کسی مردے کو دفن کرتے تھے میں اس کا کفن نکال کر بیچ دیتا تھا۔ اللہ کے حبیب قریب دنوں میں انصار کی ایک خوبصورت عورت دفن کی گئی،
میں اس کو کفن نکالنے گیا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے شیطان نے ورگلایا، نبی میں نے اس سے زنا کر لیا۔ اللہ کے نبی میں وہاں سے جب جانے لگا، ایک آواز آئی شاید اس لڑکی کی طرف سے کہ غیب سے، اے جوان، مجھے کہاں مردوں کے درمیان میں ننگا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مجھے کہاں مردوں کے درمیان میں جنوبی اور ناپاک چھوڑ کر تو جا رہا ہے؟ تو ناپاک تھا، مجھے بھی تو نے ناپاک بنا دیا۔ فرمایا نبی اس وقت سے دل میں ایک ایسا خوف پیدا ہوا ہے، ایک ایسا لرزہ پاری ہوا ہے، نبی رات میں نیند نہیں آتی، دین میں نیند نہیں آتی، ایک عجیب سما ہے کہ میں نے کیا کام کر لیا ہے۔ نبی نے بھی فرمایا اچھا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا؟ نبی کے در پہ سے بھی نکل گیا، میں پہاڑوں میں چلا گیا، 40 دن نماز پڑھ کر سجدے میں روتا رہا، اس رب کے پاس روتا رہا، یہاں تک کہ 40 دن کے بعد جبرائیل تشریف لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمایا کہ نبی مخلوق کو آپ نے پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ کہا اللہ نے پیدا کیا۔ روزی آپ دیتے ہیں کہ اللہ؟ کہا اللہ روزی دیتے ہیں۔ نبی معاف آپ کرتے ہیں کہ اللہ؟ کہا اللہ مجھے بھی معاف اللہ ہی کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے یہ پیغام دیا ہے فلاں جوان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اتنا غفور رحیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہونے والا رب ہے۔ لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ ان مبارک راتوں میں کتنی پیاری راتیں ہیں، کتنی مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں بھی 2 رکعت پڑھ کر اس مالک کے سامنے ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ کی شان کیا تھی؟ جب آیت یہ اتری نہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ آیت اتری، ایمان والو سچی توبہ کر لو اللہ کے پاس، پکی توبہ کر لو اللہ کے پاس۔ یہ آیت جب اتری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پکی نیت کر لی۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آج سب سے پہلے اس آیت پر میں عمل کر لوں گا۔ صحابہ آخرت کے باب میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا، سب سے پہلے اس آیت پر میں عمل کروں گا اور آج رات میں اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کر لوں گا۔ ابو ذر غفاری عشاء کے بعد سناٹا تھا مدینہ میں، پورے مدینہ میں سناٹا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے، لائٹ تو تھی نہیں، چراغ تو تھا نہیں مسجد نبوی میں، ایک کوہنے میں گئے، 2 رکعت کے لیے ہاتھ باندھ دیے کہ آج سچی اور پکی توبہ پر سب سے پہلے میں عمل کر لوں۔ آج مغرب میں اللہ کے نبی نے مغرب بھی آیت پڑھی ہے، ابو ذر غفاری مسجد نبوی میں پہنچ گئے رات میں۔ ابھی تو 2 رکعت کا سلام پھیرے، اس سے پہلے دیکھا کہ مسجد کے اور ایک کوہنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ابھی سلام بھی نہیں پھیرا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اچھا اس آیت پر عمل کرنے سے پہلے مجھ سے بھی پہلے کوئی آ گیا ہے۔ نماز کے بعد دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں رو رہے ہیں، سجدے میں رو رہے حضرت بلال۔ حضرت بلال اس آیت پر تم نے مجھ سے پہلے کہا، میں نے مغرب میں ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ اس آیت پر سب سے پہلے میں عمل کر کے ہاتھ میں اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کر لوں۔ وہ صحابہ تھے، آپ جانتے ہیں کہ تپتی ہوئی ریت میں مار کھا کر اللہ اللہ کہنے والے، پھر بھی ایک آیت اتر گئی، کب میں اس پر عمل کر لوں؟ یہاں تک کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ بلال میں دعا کروں آپ آمین کہو، آپ دعا کرو میں آمین کہوں، ہم دونوں ساتھ دعا کریں؟ کہا ضرور۔ حضرت بلال نے کہا ابو ذر آپ دعا کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا شروع کی، آمین کہتے رہے، بلال آمین کہتے رہے، یہاں تک کہ دعا مانگ لی، اے اللہ، حضرت ابو ذر نے دعا مانگ لی، اللہ نبی کے ساتھ جنت میں تو ہمیں ملا دینا، نبی کے ساتھ جنت میں ملا دینا۔ تو آمین کی آواز نہیں آئی۔ ابو ذر غفاری نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بلال بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ہوش میں آئے، بلال آپ نے آمین نہیں کی۔ ابو ذر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں
جنت میں نبی کے ساتھ ملا دینا. ہم کہاں غلامان رسول اور میرا نبی کہاں؟ ہم غلامان کہاں؟ اللہ ان غلامان رسول کے نبی کے صدقے میں جنت دے دے تو بھی بہت، اور تم کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ جنت میں ملا دے. اتنا اونچا مقام نبی کا ہوگا. ابھی تو یہ چرچا چل رہی اور اتنے میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک نور جیسا ظاہر ہوا. میرا نبی آیا ہے. چراغ نہیں تھا مسجد نبوی میں، لیکن اللہ نے ایسا نور دیا تھا کہ ماں حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے کپڑا سینا ہوتا تھا، سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا، ابا کا انتظار کرتی تھی، ابا آتے تھے اس روشنی سے میں اپنے سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیتی تھی. نبی آئے، اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر اور بلال تم نے آج رات مجھے سونے نہیں دیا. اللہ کے حبیب معاف کرنا، ہم نے تو عبادت کے لیے آئے تھے، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آئے تھے. نبی معاف کرنا، ہماری اس کی بنیاد پر آپ کو بھی تکلیف ہو گئی. نبی نے کہا نہیں، جبرائیل امین تشریف لائے. میں نے ابھی آیت پر شروع میں کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم، منوبر والو اللہ کوئی عمل میرا اور آپ کا ضائع نہیں فرماتا ہے، میرا عمل ضائع نہیں فرمایا. جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل نے مجھے بتلایا کہ نبی آپ کے 2 صحابہ مسجد نبوی میں دعا کہہ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ آپ جا کر ان کی دعا پر آمین کہو. صحابہ تھے، کوئی بات سن لی، انتظار نہیں. جوان یہ انتظار نہیں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا اس کے بعد، بوڑھا انتظار نہ کرے، ابھی تو مجھے بہت سال جینا ہے. ابھی ہمارے مفتی صاحب نے سنایا اسی شہر کے ایک آدمی حاجی ادریس صاحب مدینہ تشریف لے گئے تھے، مدینۃ المنورہ میں 3 دن گزارے اور اللہ کے پیارے ہو گئے. اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے. صحابہ جس کے لیے تڑپتے تھے، حضرت عمر نے بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے نبی یا اللہ نبی کے شہر کی موت عطا فرما. حضرت عمر نے دعا مانگی تھی اللہ نبی کے شہر کی موت عطا فرما. میرا اللہ اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے. کیسی موت عطا فرمائی؟ نبی کے شہر کی نہیں، اللہ مجھے شہادت کی موت دے، نبی کے شہر کی موت دے. موت شہادت بھی کیسی تھی؟ ایک تو میدان کارزار میں شہید ہو جاتے نہیں، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور ابو لولو نے تیر مارا اور حضرت عمر کی شہادت ہوئی. مسجد نبوی میں نبی کے مصلی پر شہادت کی موت عطا فرمائی اور صرف اللہ تعالیٰ موت دے کر جنت البقیع میں بھی دفن کروا لیتا. لیکن حضرت عمر نے دعا مانگی، میرا رب تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اللہ نے کیسی دعا قبول فرمائی؟ حضرت عمر کو نبی کے قدموں میں سونا نصیب فرما دیا. بڑا قدردان ہے، لیکن ہم اس کے پاس مانگے تو صحیح. تو بڑی مبارک رات ہے، اللہ ان مبارک راتوں میں ہماری دعائیں رد نہیں کرتا. لیکن ہاں ضرور ان راتوں میں اللہ جن لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک تو مشرک کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے. اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اس رات میں جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے. تو آپ تھوڑا سا اور آگے جملہ دے دو، جہنمیوں کو جہنم سے، تو گنہگاروں کو گنہگاروں سے نجات بہت آسانی سے مل جائے گی. وہ تو جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اس رات میں. تو کیا گنہگار اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائے گا تو اس کو گناہوں سے نجات نہیں دے گا؟ لیکن مشرک یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ سارے گناہ معاف کریں گے یاد رکھنا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. میں قبروں پر چلا گیا، میں نے قبروں پر جا کر سجدہ کر کے اولادیں مانگ لی، رزق مانگ لیا. اولیاء اللہ کے واسطے سے دعا مانگو، لیکن ان کے پاس براہ راست اولیاء اللہ کے قبروں پر جا کر ہم سجدے میں گر کر نہ مانگے کہ ہمارے ولی ہمیں اولاد دے دے، رزق دے دے، فلاں دے دے، میری مصیبت کو دور کر دے. یہ بھی شرک ہے، اور اس شرک کرنے والے کی بھی اس رات میں اللہ مغفرت نہیں فرماتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت میرے پاس آئی اور اس عورت نے میرے پاس آ کر یہ کہا کہ اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کو دکھا دیتی. اتنی خوبصورت عورت ہو اس معاشرے کی،
اور میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اس بات پر ذرا بے ہوشی طاری ہو گئی، سکتہ طاری ہو گیا۔ ہوش میں آیا، کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ سے ایک بات ہی بتانے آئی تھی کہ میرا شوہر میں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا مجھے اس مالک کی غیرت یاد آ گئی، اے اللہ، ایک عورت اپنی محبت میں شرک کو پسند نہیں فرما رہی ہے۔ ایک عورت اپنی محبت میں کہ دوسری شادی کریں گی تو میری شوہر کے محبت میں دو شریک ہوں گے، ایک عورت ذات اپنی محبت میں جب شرک کو پسند نہیں کرتے، اللہ تو وہ غیرت مند خدا ہے، تو اپنی محبت میں شرک کو کیسے پسند کرتا ہو؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے، اور دوسری مغفرت نہیں فرماتی اس رات میں کینہ ورگی۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بہت ریکویسٹ کرتا ہوں دلوں کو صاف کر لو کینوں سے، کوئی فائدہ نہیں جس کا۔ دلوں کو کینوں سے صاف کر لو، دل جتنے صاف ہوں گے اللہ کی رحمتیں ان دلوں پر اترے گی، میرا مالک محبتیں اتارے گا۔ لیکن دلوں کو صاف کر لو، کب تک ان کینہ اور میل والے دلوں کو لے کر میں گھومتا رہوں گا؟ میرے بھائی کے باب میں، میری بہن کے باب میں، میرے رشتہ دار کے باب میں، میرے دوستوں کے باب میں کب تک میں کینہ اور لگ کر اور میل لگ کر اپنے دلوں میں لگتا وہ چلاؤں گا؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ میں اشراق کا پابند، میں چاش کا پابند، میں تہجد کا پابند، میں قرآن کا پابند، اس سے پہلے ضروری ہے اپنا دل بھی صاف کر لو۔ اللہ کے حبیب اس طور پر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں کہ آنے والا آدمی جنتی ہے۔ نارمل صحابی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اتنا زیادہ، بس آدھا پر پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے، بیٹھ گئے، نبی نے کہا آنے والا جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی فرمایا آنے والا جنتی ہے، وہی صحابی تیسرے دن فرمایا آنے والا جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے میں تو ساتھ ہو گیا کوئی بہانے سے کہ یار کون سا عمل ہے میرا نبی 3 دن سے فرما رہا ہے کہ آنے والا جنتی۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اس کے ساتھ 1 دن 2 دن رہا کہ یار کوئی اس کا کوئی الگ پرائیویٹ عمل اور پرسنل عمل تو معلوم نہیں ہو رہا، اور میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جنتی ہے، کوئی عمل تو۔ 3 دن کے بعد مجبوراً پوچھا کہ بھائی تیرا کوئی عمل تو بتا کہ میرا نبی تیرے لیے جنت کی بشارت سنا رہا ہے، کوئی عمل تو مجھے بتا۔ تو اس صحابی نے فرمایا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، شاید ایک عمل ہے کہ آج تک میرا اپنے دل میں کسی کے باب میں کوئی میل، کوئی کچیل، کوئی کینہ کبھی میں نے اپنے دل میں نہیں رکھا۔ فرمایا عبداللہ ابن عمرو بن عاص نبی کے پاس گئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں کسی صفت کی بنیاد پر میں نے اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو کینوں سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو کینوں سے صاف کر دے، کسی کے باب میں ہم کینہ نہ رکھے۔ اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جو اپنا پائجامہ تخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہے۔ جگہ جگہ آج بیانوں میں سنا رہا ہوں، پچھلے کئی دنوں سے ایک ہی بات امت کو ضرورت ہے نبی کے طریقوں پر آ جائے۔ امت کن کے طریقے پسند کر رہی ہے آج؟ کن کے طریقوں کو پسند کر رہی ہے؟ میں جگہ جگہ کہتا ہوں کہ اگر آج دنیا کا، بھائی میرا نبی 1400 سال پہلے کہہ کر گیا تخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکاؤ گے اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، لیکن امت اس پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ اگر آج دنیا کا کوئی کرکٹر یا ایکٹر اپنا پائجامہ تخنوں سے اوپر پہن لے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہزاروں اس کے فلاور تیار ہو جائیں گے، کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہماری شفاعتی بنیں گے۔ کون شفاعتی بنے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا شفاعتی بنے گا۔ کیا یہ ایکٹر اور کرکٹر جن کے آج فالو کرنے میں ہم پاگل بنے ہوئے ہیں، کیا یہ قیامت کے دن میرا اور آپ کا سفارشی بنے گا؟ میرے بال ہو،
تو کرکٹر کے اور ایکٹروں کے مطابق میری بچی کے بال ہیں تو کرکٹر اور ایکٹر کے مطابق بال رکھ رہی ہے، میرے کپڑے ہو، میری زندگی ہو، میری پسند ہو۔ بلکہ آپ افسوس کے ساتھ بتاؤں، میرا نبی 1400 سال پہلے عطر کو پسند کر کے گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو عطر بہت پسند تھا، نبی عطر لگاتے تھے جمعہ کے دن اور دنوں میں، لیکن آج تک میرے جوان اس کا تو فلوور نہیں رہے۔ اور ابھی مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ ایک عطر ہے، نام تو میرے ذہن سے نکل گیا، تو مجھے کہنے لگے کہ عطر بھی بہت مہنگا مل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ ہمارے ایک عطر بھیجنے والے صاحب نے مجھے سنایا کہ مولانا یہ عطر اتنا مہنگا اس لیے ہے کہ انڈیا کے کسی کرکٹر نے دبئی میں اس عطر کو خرید کر اپنے بدن پر لگایا ہے، اس سے اس عطر کو اتنی اس کی خریداری ہے، اتنی خریداری ہے، فرمایا کہ میں ایک ویک میں 500 بوتل بیچ رہا ہوں۔ ایسے 2-4 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے اس کرکٹر کا نام بھی بتایا، ذہن چور بھی مسلمان نے غیر، اس کرکٹر نے، انڈیا کے کسی کرکٹر نے اس عطر کو لگایا تو لوگ اتنے خرید رہے کہ جس قیمت میں ہوئی خریدنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ افسوس یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ معاف کرنا، میں تو شب برات کی نسبت پر ہمارے مفتی صاحب اور آپ لوگوں کی محبت میں آیا تھا کہ کچھ باتیں کروں آپ سے، کچھ ہم مذاکرے کریں، کچھ اتنے حالات کی تبدیلی کے باوجود حالات آ نہیں رہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حالات ہم بلا رہے ہیں۔ آج میری اور آپ کی اور میری اولادوں کی زندگیاں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں مرتد ہو رہی ہیں۔ افسوس ہے کہ میں نے اپنے اولادوں کی کوئی فکر فرمائی؟ میری اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، یہ بول تو ہم بول رہے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا سا ویڈیو آ گیا کہ فلانی بچی مرتد ہوئی، میں نے کیا کام کیا؟ 500 آدمیوں کو اس کو بھیج دیا۔ ہائی یہ کسی کی بیٹی تھی بھائی، بھول ہو گئی، کاش کہ تو 2 رکعت پڑھ کر اس مالک کے سامنے روتا۔ 500 جگہوں پر ویڈیو بھیجنے کے بجائے، اے اللہ یہ ایمان والی بچی مرتد ہو گئی ہے، تو اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ خود وہ یہ کرتا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ بچی 10 دن کے بعد یہ پوری دنیا میں اتنی مشہور ہو گئی کہ اس نے ابتداء قبول کر لیا۔ اگر 10 دن کے بعد، اور ایک بچی نے مجھے خود بتایا، میں نے کہا بچی ایمان قبول کر لے کہ مول صاحب میں اتنی بدنام ہو چکی ہوں کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ واپس میں ایمان میں آ جاؤں۔ امت مسلمہ، میرا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے، ہم فکر کریں اپنے اولادوں کے باب میں۔ تو حالات، میں نے کہا کہ میرے اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی طریقے ہیں تو آج یہودیت اور عیسائیت کے طریقوں پر میں عمل کر رہا ہوں۔ تو اس رات میں نے کہا نہیں کہ بھئی تو آدمی تائجامہ تخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے مغفرت نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کیسے بھی ہو، یاد رکھنا، والدین کیسے بھی ہو، لیکن اولاد کے حق میں ان کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ میرے جوانوں قدر کر لو، ان والدین کی قدر کر لو۔ میرا نبی جب مسجد نبوی میں آپ نے بار فضائل اعمال میں سنا، ایک قدم رکھا آمین کہا، دوسرا قدم رکھا آمین کہا، تیسرا قدم رکھا آمین کہا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ آمین پر آمین پر آمین کہہ رہے ہیں؟ کہا جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ پہلی بد دعا فرمائی کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہو گئی وہ ہلاک ہو۔ میرا نبی آمین کہہ رہے ہیں۔ دوسرے قدم پر قدم رکھا، جس نے اپنے والدین کو پایا اور مغفرت نہیں کروائی ان کی خدمت کر کے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، والدین کی رضا یہ اللہ کی رضا میں ہے، والدین کی رضا پر اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور آج ہم اس سے سب سے زیادہ جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہے، معاف فرمائیں، میرا نبی یوں کہتا ہے کہ والدین سے محبت کی نگاہ ڈالنے پر اللہ حج مبرور کا اور مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرا جوان میرے ایک صاحب بیرون ملک میں ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا، کچھ دن پہلے فون آیا، کہنے لگے کہ مولانا دعا کر، اتنے رو رہے تھے، میں نے کہا کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟
مجھے بتایا کہ مولانا افسوس ہے میرا بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے، میں جس شہر میں رہتا ہوں، اور میرا بیٹا عمرہ کے لیے گیا اور 5 منٹ مجھے ملاقات کر کے دعا کی درخواست تو کیا، مجھے اور اس کی ماں کو مل کر بھی نہیں گیا۔ مجھے عصر کی نماز میں اس کے دوست نے بتایا کہ بچے سے ملاقات ہوئی، کہا نہیں، کہا وہ تو مکہ المکرمہ عمرے کے لیے گیا ہوا ہے۔ میرے جوان، ایسے عمرے کو معاف کرنا بہت شدت کے، وہ جو جملہ بول رہا ہوں میں نبی کے ترجمانی جملے کی کر رہا ہوں، ایسے عمرے کو اللہ منہ پر مار کر پھینک دیں گے کہ تیرے باپ اور تیرے ماں کی زیارت کر کے تو عمرے کے لیے جاتا تو یہ عمرے کو اللہ قبول فرما لیتے، تو تیرے باپ اور ماں کی ملاقات کے بغیر اور ان سے معافی تلافی بغیر تو عمرے میں جا رہا ہے، ایسے ہزاروں عمرے کرنے کا تو ابھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرما۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں۔ دین خواہشات کا اور شوق کا اور ذوق کا نام دین نہیں ہے، دین سمجھے پہلے ہمیں دین کس چیز کا نام ہے۔ تو والدین کی آپ نے نہیں سنا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک نہیں 100 مرتبہ واقعہ سنا ہے، صحابی رسول ہیں، موت کے وقت تک کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ ماں ناراض ہے، ماں ناراض ہے، صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے حبیب یا اپنی بیوی کی اطاعت میں میری نافرمانی کرتا تھا، یہاں تک کہ صحابی رسول ہے اور کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو والدین کے نافرمان کی بھی اس لیے والدین کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ آج تو اگر میں بیرونی ملک میں ہوں، اس ملک میں ہوں، میں نے 2-4 روپیہ اپنے والدین کو دے دیے، چھوٹا سا مکان بنا دیا یا چھوٹی سی تعاون، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا پورا حق جو تھا وہ ادا کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک آدمی ملا جو یمن سے آیا تھا، اپنی ماں کو اپنے کھمبے پر، اپنے کندھے پر اٹھا کر حج کے لیے لایا تھا۔ عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، میں یمن سے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر لایا، سواری کا انتظام نہیں تھا، میری ماں حج کرنا چاہتی تھی، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر کا جملہ سنو، فرمایا تیری ماں نے جو تیری پیدائش کے وقت جو آہ بڑھی تھی، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، اور میری عبادت پر، میری تہجد پر، میری اشراق پر، میری چاش پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ حالانکہ والدین ناراض ہیں، والدین کی اس رات میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کتنی مبارک رات ہے، اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، لیکن میرے نبی نے صحیح ترین روایت میں فرمایا والدین کی نافرمان کی شب قدر میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اتنی مبارک راتیں ہیں لیکن اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا ان کی۔ بہت ضروری ہے کہ ہم والدین کی اطاعت گزاری کریں، والدین کی خدمت کریں، والدین سے محبت کریں، تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے دے گا اور ما بعد الموت بھی کامیابی دے دے گا۔ شہر ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا اور ایک شہر میں جانا ہوا، عصر کے بعد ایک بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑے آدمی ہیں شہر ابن حوشب، تو میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا آپ بھی تھوڑی دیر کھڑے رہو۔ اتنے میں مجھے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، قبرستان کی طرف اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ قبر میں سے ایک مردہ کھڑا ہوا، لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور 3 مرتبہ گھڑے جیسی آواز نکالی اور واپس قبر میں چلا گیا۔ یہاں تک کہ شہر ابن حوشب فرماتے ہیں مجھے لوگوں نے بتلایا کہ اس کا انتقال کا 3 دن ہو گیا، 3 دن سے یہ ماجرا ہو رہا ہے۔ روزانہ فرمایا کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے قبر سے نکل کر 3 مرتبہ گھڑے جیسی آواز نکالتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے شہر ابن حوشب۔ وہاں اس کی ماں کہاں ہے؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے، وہ فلانی سود کرنے والی جو عورت ہے وہ اس کی ماں ہے۔ قریب گیا، تیرے بیٹے سے تو ناراض ہے؟ فرمایا میرے بیٹے سے ناراض تو نہیں، میں شراب پیتا تھا اور گالیاں بولتا تھا، بہت بکتا تھا، میں کہتا تھا بیٹے شراب چھوڑ دے، بیٹے زندگی چھوڑ دے۔
فرمایا کہ بار بار جب میں کہتی رہتی تھی تو مجھے کہتا تھا کیا گدھے جیسی آواز نکالتی رہتی ہے، کیا کتوں کی طرح بھونکتی رہتی ہے، کیا گدھے کی طرح بھونکتی رہتی ہے۔ فرمایا بار بار بیٹا جملہ بولتا تھا، میں پی جاتی تھی کہ میری اولاد ہے، میں نے کبھی گھر سے اس کو نہیں نکالا۔ فرمایا والدین کے نافرمان کے زندگی دنیا کی بھی اللہ کڑوی کر دیتا ہے اور ماں بعد الموت بھی کڑوی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ 5 مرتبہ ایسے نقشے اس لیے بتاتا ہے کہ میری اور آپ کے لیے عبرت بنے۔ ہم جس طرح کے چاہیں جملے اپنے والدین کے باب میں استعمال نہ کر، یاد رکھنا والدین کا نافرمان بھی اس رات میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرا نبی، میں نے گزشتہ رات ہی ایک بیان میں سنایا کہ جب شراب کا دور چلتا تھا، جوؤں کا دور چلتا تھا، زیناکاری کا دور چلتا تھا، سود کا دور چلتا تھا، میرا نبی آیا، قرآن آیا اور شراب ختم، جوا ختم، زینا ختم، ڈرگس ختم، شراب ختم، اور ایک خیر القرون کا دور شروع ہوا۔ قرآن کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی، لیکن آج پھر امت اس دور کی طرف جا رہی ہے۔ آج شراب کا دور عام ہو رہا ہے، جوا کا دور عام، سودی کاروبار کا دور عام، آج ساری چیزیں عام ہو رہی ہے واپس۔ جس چیز کو مٹانے کے لیے میرا نبی تشریف لایا تھا، آج شراب کا دور۔ آج افسوس ہوتا ہے، کچھ دن پہلے اس علاقے میں، کچھ دن پہلے ہمارے علاقے میں نیوز میں جب آتا ہی نہیں تو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی کہ جوان بچہ اور بچیاں ڈرگس لے رہے، انجیکشن کے ذریعے سے ڈرگس لے رہے، گولیوں کے ذریعے سے ڈرگس لے رہے۔ یہ امت توتی تو اتنی توتی، اس کے توتنے کی کوئی حد باقی نہیں رہی۔ کیا اسی پر مزے تھے؟ نبی علیہ السلام نے جس کو ختم کرنے کے لیے میرا نبی تشریف لایا تھا، آج یہ امت واپس اسی طرف جا رہی۔ ہر آدمی شکایت کر رہا ہے، کہیں تو حقے کے نام سے یہ چیز شروع ہوئی۔ معاف کرنا غلط لگے، میں نے ابھی کہا میں تو مذاکرے کے لیے آیا تھا، بڑی رات ہے، ہم بیٹھ کر کچھ باتیں کریں گے۔ امت میں چیز کیسے شروع ہوئی؟ پہلے شراب سگریٹ سے شروع ہوئی، اب حقہ، اب تو شہر میں ایک رواج بن چکا ہے، حقہ پارٹی ہو رہی۔ بھائی کس میں؟ اس میں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی، ایک نہیں مجھے 50 جگہوں سے لوگ سنا رہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بہن بھی بیٹھا ہوا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، گھر کے 20 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور حقہ پارٹی۔ میں حرام اور حلال کی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات امت یاد رکھے، ان حقوں کے ذریعے سے آپ کی امت کو، آپ کے بچوں کو آپ لے جانا چاہتے ہیں ڈرگس کی طرف۔ آج یہ حقہ پی رہا ہے، کل بات وہ ہوگی کہ اسی حقے سے فلیور پی کر میرے بچے کو شرابی میں بنا رہا ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ تو بیداری میں آئیے، حالات میں تبدیلی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، کچھ تو تبدیلی میں آئیے، کچھ تو ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کریں۔ آج باپ بھی چاہتا ہے کہ میرا، کیا حقے سے کوئی فائدہ ہے؟ آپ بتلائیے کوئی فائدہ ہے سوائے نقصان کے؟ کوئی چیز نہیں۔ ایک فائدہ تو بتاؤں، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، اور آپ حقہ پلا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے آگے چل کر بچہ ڈرگس پینے والا بنتا ہے، کیونکہ عادت چھٹتی نہیں، بڑھتی رہتی ہے، پھر نہ کرنے والے کام بچے کرتے ہیں۔ اور میں نے کتنے جوانوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں، یہ نہیں منکر ہے، بیٹے تو کیسے ڈرگس پیتے ہو گیا؟ تو وہ جب کہانی سنتے ہیں، کہانی اکثر جوانوں، کیونکہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرگس میں ہے، ڈرگس، ہم ملاقات کرتے ہیں، ان بچوں کو سروں پر ہاتھ پھیرا کر کہتے، بچے میرا جوان، کیوں تو اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو ضائع کر رہا ہے؟ کیوں اپنی اللہ کی دی ہوئی اتنی بہترین صحت کو ضائع کر رہا ہے؟ اس سے تیرے لنگس خراب ہو رہے ہیں، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، تیرا مال خراب ہو رہا ہے، کیوں تو اس کو ضائع؟ اکثر جوان کہتے منع نہ دعا کرنا۔ میں نے پہلے سگریٹ پیا، اس کے بعد حقہ پیا، حقہ پیتے پیتے پھر میں حقہ پارٹی میں سورت گیا، بھروچ، پھلاں گیا، فلانی ہوٹل میں گیا، اور اس کے بعد مجھے ڈرگس کی عادت پڑ چکی ہے۔ نقصانات ہم نہیں جانتے، بہت ضرورت ہے امت کو بیدار ہونے کی۔ اللہ حضرت ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، افیون کے 70 سے زیادہ نقصانات ہیں، اور بڑا نقصان یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔
اور ہمارا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی ساتھیوں نے یہ باتیں سنائی حضرت شیخ زکریا صاحب کہ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا تو درخت اور شراب، درخت اور شراب، درخت اور شراب بس لیتا رہتا تھا اور اسی میں اپنے آپ کو پاگل بنائے ہوئے تھا، یہاں تک کہ موت کا وقت آیا۔ لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، جو آدمی جس کو مشغلہ بناتا ہے اسی مشغلے پر موت آئے گی۔ جو قرآن کو اپنا مشغلہ بنائے گا قرآن پر موت آئے گی، عبادت کو اپنا مشغلہ بنائے گا عبادت پر موت آئے گی، صدوں کو اپنا مشغلہ بنائے گا صدوں پر اللہ موت عطا فرمائے گا۔ تو فرمائے کہ شراب پیتا رہا، کلمے کے لوگ تلقین کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں تم بھی ایک گھونٹ پی لو مجھے بھی پلا لو۔ لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور وہی نشے میں تم بھی ایک گھونٹ پی لو مجھے بھی پلا لو۔ گھر والے اتنے پریشان ہو گئے، اتنے پریشان کہ ایک آدھ گھونٹ پلا دے اس کو شانت ہو جائے پھر ہم اس کو کلمے کی تلقین کریں گے۔ جیسے ہی گھر والوں نے ایک گھونٹ ڈالا اور اسی پر موت واقع ہو گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے تو حضرت جعفر طیار اللہ کس کو پسند کر رہا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے فرمایا جعفر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ میں نے ابھی کہا میرا اللہ بہت قدردان ہے، بہت قدردان ہے، آج رات تم 2 رکعت پڑھو گے میرا رب اس 2 رکعت کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ کرو تو صحیح اس کے پاس، ان اوقات کی قدر تو کرو ہم۔ تو حضرت جعفر طیار کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعفر اللہ نے سلام کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ میری جعفر کی 4 عادتیں مجھے بہت پسند ہیں۔ اللہ نے سلام کہلوایا، جعفر کی 4 عادتیں مجھے بہت پسند ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے بلا کر فرمایا جعفر بتا تیری کون سی 4 عادتیں ہیں جو اللہ کو بھی بہت پسند ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں فرمایا ہے، کبھی میں نے شرک نہیں کیا ہے۔ اے اللہ کے حبیب زمانے جاہلیت میں بھی کبھی میں نے شراب نہیں پیا ہے۔ اے اللہ کے حبیب میں نے زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اے اللہ کے حبیب میں نے زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک کسی اجنبی عورت پر میں نے بدنگاہی نہیں ڈالی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں اور بیٹی پر کوئی بدنگاہی نہ ڈالے، میں کیوں کسی کی ماں اور بیٹی پر بدنگاہی ڈالوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جعفر جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ جعفر کی یہ 4 عادتیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں۔ تو شرابی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور آخر میں قطع رحمی کرنے والا شاید امت نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ آخری اسٹیپ پر آ جاتا ہوں، بہت لمبا بیان بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جو خاص باتیں اس رات کی بتلانی ہے اور جو ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے، اس کو لے کر ہم اپنی زندگی گزارے اور اپنے آپ کو عبادتوں میں قطع رحمی کرنے والا ہے۔ ایک صاحب نے، میں نے شاید کسی جگہ سنایا اس سے پہلے بھی، ایک صاحب نے بتلایا کہ مولانا فلانے صاحب جو آپ کے ملنے والے ہیں ان کو 2 باتیں سمجھائیے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ صف اول کا اتنا پابند، کہا میں بھی جانتا ہوں، اتنا پابند آدمی صف اول کا کہ شاید پچھلے 25-30 سال سے کبھی صف اول اس کی فوت نہیں ہوئی، لیکن کہاں اپنی سگی بہن سے 40 سال سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا اچھا؟ کہا ہاں، کہا اس کی ماں بستر پر روتی کہتی تھی میرے بیٹے میری بیٹی کو معاف کر دے، اس سے میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کروں اس سے پہلے تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر جاؤں، لیکن اتنا کٹھن دل اور پتھر دل ہے، اپنی بہن سے 40 سال سے کوئی تعلق، دعا سے کوئی بہت بڑی بات؟ کہا نہیں، اس کی بہن نے وہاں شادی کی جہاں یہ پسند نہیں کرتا تھا، بس یہی دشمنی ہے کہ 40 سال سے اپنی سگی بہن سے دعا سلام کا بھی تعلق نہیں۔ مجھے آپ بتلائیں نبی کی حدیث کی روشنی میں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرات علماء بیٹھے پوچھ لیجئے،
کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے اعمال معلق رہتے ہیں، میری نمازیں، میری روزے، میری صدقات، میرے زکوٰۃ معلق رہتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، اس کا اپنے سگے بھائی سے تعلق نہیں تھا، سگی بہن سے تعلق نہیں تھا، فلانے سے جوڑ ہوا کہ نہیں؟ کہ اللہ ابھی جوڑ نہیں ہوا، ابھی اس کے اعمال ایک طرف رکھو، جب تک یہ اپنے بھائی کو میں اس کے گناہوں کے ڈھیر میرے پاس آتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، یہ اپنے سگے بھائی کو، یہ اپنی سگی بہن کو، یہ اپنے چچا کو، یہ اپنے بھتیجے کو، یہ اپنی پھوپھی کو سال ہاں سال سے معاف کرنے کے لیے تیار۔ بلکہ یاد رکھ لو، آج رات کے مبارک رات میں سب یہاں سے نیت کر کے جاؤ۔ میں نے ابھی کہا میں کوئی بیان کرنے نہیں آیا، میں تو آپ سے مذاکرہ کرنے آیا ہوں۔ اس رات میں سب نیت کر لو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، میرے نبی نے فرمایا میں اس آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ضمانت لیتا ہوں، جنت کے بیچوں بیچ مکان کی ضمانت لیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا۔ بھائی اس میں کوئی شک ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ جنت کے اندر مکان کی ضمانت لیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھک جائے گا اور معاف کر دے گا، فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ مکان کی اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں۔ آج تو کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ایگو ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں معافی مانگوں، وہ میرے پاس معافی مانگنی، ایگو اتنا ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بلکہ ہسبینڈ وائف کا تعلق یہ ہے، ایک نہیں بیسیوں مسائل، ہم تو اس لائن میں کام کرتے رہتے، کہیں صلح میں، جوڑ میں، دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، دارالفتہ میں بھی بیٹھتے۔ ایک عورت بیچ میں آئی اور یہ کہنے لگی، مولانا یہ میرے شوہر جو فرمایا کہ سال میں جماعت کی پابندی کے ساتھ جا رہے ہیں، نمازوں میں پابندی سے آ رہے ہیں، لوگوں کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اور یہ کہنے لگے کہ آپ میرے شوہر سے پوچھئے، فرمایا پچھلے 2 سال سے میں نے سلام کیا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر بھی میں کپڑے ان کے میں دھوتی ہوں، میں پریس کرتی ہوں، ہر وقت کھانا اور پینا میں ان کے سامنے ان کے دروازے پر رکھ دیتی ہوں، میں نے کتنی مرتبہ معافی مانگی، معاف نہیں کرتے، اور ان کی صف اول پر، ان کی نماز پر، ان کے دین کی تبلیغ پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسی عبادت اللہ قیامت کے دن منہ پر مار کر پھینک دیں گے۔ 2 سال تک ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، 3 سال تک ہم معاف نہیں کرتے۔ کیا اس قرآن کی آیت پر میں نے کل ہی اس کی تفسیر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، ہائے کیسے صحابہ تھے، کیسے صحابہ تھے۔ ایک نکلتا تھا، جنگلوں میں چلے گئے تو جنگلوں میں حکومت کی، دریاؤں میں چلے گئے دریاؤں میں حکومت کی، سپر طاقت حکومتوں میں چلے گئے وہاں حکومت کی۔ کون سی چیز تھی صحابہ کے پاس؟ جب قرآن کا ایک حکم آ گیا نہیں تو اپنے پیر اور تکنے نیچے ڈال لیتے تھے، پھر اس کے سامنے دلیل نہیں، حجت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ پر تہمت لگائی، تہمت لگانے والوں میں وہ مستح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ ابوبکر صدیق ہر مہینہ غربت کی بنیاد پر ان کو وظیفہ دیتے تھے، ہر مہینہ، اور وہ مستح ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ کے تہمت لگانے میں منافقین کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ابھی قسم نہیں کھائی، لیکن جب آیت برات نازل ہوئی نہیں، قرآن نے حضرت عائشہ کے باب میں 1.5 صفحے میں برات کی آیت نازل فرمائی، تو ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ میں اب اس کو جو ہیلپ اور مدد کرتا تھا اب نہیں کروں گا۔ ہر مہینے وظیفہ دیتا تھا، پھر بھی میری بیٹی کی تہمت لگانے میں شریک ہو گیا، کسی کا دل دکھے گا۔ ہائے کیسی تعلیم دی اس امت کو قرآن نے، کیسی تعلیم دی۔ قرآن آیت اتار رہا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ابو بکر اہل فضل والے لوگ، اچھے لوگ، میں تو بہت بڑا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ اللہ ابو بکر صدیق کو فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اہل وسعت والے لوگ، اہل فضل والے لوگ اور بڑے لوگ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے رشتہ داروں کو نہ دینے کی قسمیں نہیں کھایا کرتے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ضرور میں پسند کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ جتنا وظیفہ دیتا تھا آج کے بعد ابو بکر اس سے ڈبل وظیفہ عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ تھے، بیٹی پر تہمت لگائی، لیکن قرآن کہتا ہے کیوں اس پر ہیلپ بن کر رہے، کیوں مدد بن کر رہے؟ اب تو ہم انڈیا میں آئے یا تو بیرونی ملک سے آئے اور میرا رشتہ دار مجھے سلام نہیں کیا، مجھے دعوت نہیں کیا، مجھے محبت سے ذرا میری خوشامد نہیں کی، تو کہ رمضان مانی انو نام کا لگ جنگے نام تھی، معاف کرنا۔ یہ حال ہے۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی پر تہمت لگانے والے ہیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر اچھے لوگ ایسا نہیں کرتے، ہیلپ اور مدد بند نہیں کر دیتے اچھے لوگ، یہ انتقام اور بدلہ نہیں لیتے، یہ تو اللہ کی رضا کے واسطے کرتے ہیں۔ ابو بکر تو پہلے بھی اللہ کی مدد کے واسطے مدد کرتا تھا، آج بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر، انتقام نہیں لیتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بہت ضرورت ہے امت اس پر آ جائے، امت دین پر آ جائے، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائے، رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچائے۔ میں نے ابھی کہا کہ ایک نہیں شاید رجسٹر اور فائلیں بھر جائے، گاؤں گاؤں کے لگائے جاوے، رشتہ دار ہیں 15 سال 20 سال 25 سال 10 سال سے سگے بھائی کا بہن کا رشتہ داروں کا کوئی تعلق نہیں، 10 سال تک دل نرم نہیں ہوتا۔ اتنی مبارک راتیں آتی ہیں جس پر قطع رحمی کرنے والوں کے اللہ مغفرت نہیں فرماتے، پھر بھی ہمارا دل نرم نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ کیسے تھے؟ ایک اور بات آپ کی محبت سے روایت یاد آ گئی، ذہن میں بھی نہیں تھی، اس کو سناؤں اور اپنی بات کو دعا تک لے جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر میں جھگڑا ہو گیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابو بکر اور عمر میں کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ ایک قبیلے کے امیر کے باب میں لوگ آئے کہ ہمارے قبیلے کا کوئی امیر بنا تو نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کسی اور کی رائے دی، حضرت عمر نے کسی اور کی رائے دی، اس میں دونوں کی ذرا آوازیں بلند ہو گئے۔ حضرت عمر غصے والے تھے، حضرت عمر غصے میں گھر چلے گئے، گھر چلے گئے، بھائی میں اور آپ ہوتے تو میں اور آپ ہوتے نہیں جوارے مرسا بینو مانو کام پڑوانو چاہیے، کہتے ہیں مانینو کام پڑوانو چاہیے۔ ابو بکر صدیق اس امت میں نبی کے بعد جس کا سب سے اونچا مقام ہے، روایتوں کے الفاظ تو پڑھیے، یعنی ایک بوڑھا بدن ہل جاتا ہے۔ روایت کے الفاظ، ابو بکر صدیق مدینہ کی گلیوں میں حضرت عمر کے پیچھے دوڑ کر معافی مانگتے ہیں، میرے بھائی ابو بکر مجھے معاف کر دے، میرے بھائی ابو بکر مجھے معاف کر، عمر مجھے معاف کر دے، میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے۔ مدینہ کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن عمر غصے میں تھے، گھر چلے گئے، گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ کتنی دیر بیٹھے رہے وہاں، کتنی دیر بیٹھے رہے وہاں، تھوڑی دیر نہیں کئی دیر تک بیٹھے رہے۔ یہاں تک کہ پھر مسجد نبوی کی طرف آئے، میرے نبی نے دور سے ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ کر کہا میرا ابو بکر شاید کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ بیٹھ گئے مسجد نبوی میں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، تھوڑی دیر کے بعد، ہم تو ایسا جھگڑا ہوتا ہے بھائی معافی تلافی کر لو، نہیں ہسبینڈ وائف کا بھی ہوتا ہے، تو مول صاحب یہ مائی بھائی معافی مانگے، ہوں نہیں معافی مانگویں گے، وائف کہہ رہی کہ یہ مائی بھائی معافی مانگے، بھائی بھائی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مول صاحب یہ مائی بھائی معافی مانگے، ہوں نہیں مانگویں گے۔ ذرا دیکھو تو صحیح میری اور آپ کی زندگی، کیوں ہم کس پر اترا رہے ہیں، کس پر ناز کر رہے ہیں؟ عزتوں کے فیصلے تو آسمانوں سے ہوتے ہیں، کس پر ناز کر رہے ہیں؟ حضرت عمر آئے مسجد نبوی میں، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب
مجھ سے بھول ہو گئی، آپ ابو بکر سے کہیے مجھے معاف کر دے۔ غصہ تھا، لیکن میں نے کہا 20 سال نہیں، 10 سال تک نہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کے حبیب حضرت عمر کہتے کہ اللہ کے حبیب میری بھول ہے، میرے بھائی عمر سے ابو بکر سے کہیے مجھے معاف کر دے۔ اس طرف ابو بکر صدیق بھی روتے ہوئے فرماتے اللہ کے حبیب میری بھول ہے، میرے بھائی عمر سے کہیے کہ مجھے معاف کر دیں۔ کیسی صحابت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ اختلاف پر اللہ رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ تمہارے گھر سے چین اور سکون کو اٹھا لیتا ہے۔ صحابہ آپس میں اختلاف نہ کرو، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اور آگے کا جملہ فرمایا صحابہ میرے ابو بکر کو نہ ستاؤ، صحابہ میرے ابو بکر کو نہ ستاؤ، اس لیے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں اللہ نے مجھے تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں دوڑتا تھا، اس آیت کو پڑھتا تھا، یار گھر میں سے آواز آئی کذبت یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حبیب تو جھوٹا ہے۔ ایک گھر میں سے آواز آئی تھی صدقت یا رسول اللہ، اور وہ ابو بکر صدیق کا مقام تھا، اور وہ ابو بکر صدیق کا مقام تھا۔ صحابہ میں نے اللہ سے بھی یوں کہہ دیا ہے کہ اللہ میں نے سارے صحابہ کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر میرا وہ یار ہے، قیامت کے دن ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو چکا دینا۔ یہ صحابہ تھے، یہ نہیں کہ کینہ اور بیل اور کچیل اور بغض۔ آج ان بڑی راتوں میں دیکھو اتنی بڑی رات ہے، شعبان کی ہر رات، رمضان کی ایسی راتیں ہیں اگر قدر کرو نہیں تو ہر رات شب قدر ہے۔ رمضان کی اتنی مبارک راتیں، ہم عبادت تو کر رہے ہیں، رکعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، 10 قرآن 20 قرآن 25 قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بھائی اپنی بہن سے رشتہ ٹوٹا ہے، بھائی سے ٹوٹا ہے، پڑوسی سے ٹوٹا ہوا ہے، اور ان رشتوں کو ہم مضبوط کرنا نہیں چاہتے۔ ارے قرآن تو تمہیں یہ دعوت دیتا ہے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا حضرت میرا پڑوسی جو ہے میرے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، کیا میں بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤں؟ یہ بھی میرے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ دلوں پر لکھ کر جاؤ، اگر تیرا پڑوسی کانٹے بچھا رہا ہے تو بھی کانٹے بچھائے گا، فرمایا دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ گروہ کے ساتھ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ اتنا بڑا آدمی ہے، آپ سب نے سنا ہے، وقت نہیں کہ ان کو بتاؤں۔ فرمایا ایک آدمی نے پوچھا کہ بستی کہاں ہے؟ کہا اس طرف ہے۔ وہ قبرستان کی طرف چلا گیا، وہ مسافر تھا، غصے میں آیا، ابراہیم ابن ادہم کو دندے پر دندے مار رہا ہے، کہا مجھے قبرستان کی طرف بستی بتائیں، دندے پر دندے مار رہا ہے۔ یہاں تک کہ آگے جب گئے تو بستی میں جا کر لوگ دوڑ رہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ وہ مسافر سمجھ گیا کہ آج تو پتہ چلا کہ میں نے ان کو اتنے دندے مارے ہیں تو سارا گاؤں مجھے مار کر ختم کر دے گا۔ تو حضرت کے پیر پکڑ لیے کہ حضرت مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو کتنے دندے مارے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا تو ایک ڈنڈا مارتا تھا، دوسرا مارنے سے پہلے میں پہلا ڈنڈا معاف کر دیتا تھا، تو تیسرا ڈنڈا مارتا تھا، دوسرا میں معاف کر دیتا تھا، تو نے چوتھا ڈنڈا مارا، میں نے تیسرا معاف کر دیا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرا نبی قیامت کے دن اپنے امتی سوال جواب کے لیے قیامت کے دن حاضر ہو اور امتی کا سوال جواب ہو رہا ہو اور میرا نبی پریشان ہو رہا ہو۔ میں نے نبی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، میں نے تو نبی کی امتی کو اس سے پہلے معاف کر دیا ہے۔ آخری حدیث سنا دو بس۔ معاف کرنے کے بعد میں کس کو معاف نہیں کر رہے ہیں؟ اپنوں کو۔ ہم اپنوں کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اس نبی کی امتی نہیں ہم؟ کیا اس نبی کی امتی نہیں ہم؟ بخاری شریف کی اس روایت کو مجھے دل چاہتا ہے کہ امت کو گھر گھر جا کر اس کو سناؤں۔ میں اپنے بچوں کو جب اس روایت کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی وہ روایت، رئیس المنافق، آپ سب نے سنا ہوگا،
رئیس المنافق. لیکن یہ کتنی عبرت والی روایت. رئیس المنافق جس نے عائشہ پر تہمت لگائی، مہاجرین کو ذلیل کہا، نبی کے قتل کا بنو نذیر میں پلان بنایا، یہ رئیس المنافق. عبداللہ ابن ابی ابن سلول. موت کا وقت آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ نہیں تمہارے نبی سے ایک چادر لے آؤ، نہیں اس کو میں اپنا کفن بناؤں. بیٹے جلیل القدر صحابی تھے رئیس المنافق کے. ابا زندگی بھر میرے نبی سے دشمنی کی ہے اور آج چاہتے ہیں کہ نبی سے بدن کی لگی ہوئی چادر کو اپنا کفن بنائیں. جملہ بھی کیا کہا رئیس المنافق نے، بیٹے تیرے باپ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے تو تیرے نبی سے زیادہ رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں ہے. کہیں تو صحیح تیرے نبی سے. نبی کے پاس گئے، نبی سے کہا کہ ابا چادر مانگتے ہیں، موت کے وقت اسے اپنا کفن بنائیں. ابواب الجنائز میں حضرت الامام اس روایت کو لائے بخاری شریف میں. میرے نبی نے کوئی تانا نہیں دیا، فوراً چادر دے دی کہ جاؤ لے جاؤ چادر، تیرے ابا کو چاہیے کہ اس کا کفن بنائے. اسی پر بس نہیں، صلاۃ جنازہ کا مسئلہ آیا. قرآن نے کیا کہا تھا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اگر آپ 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے تو ابھی اللہ ان منافقین کو معاف نہیں کرے گا. کتاب التفسیر میں جب یہ روایت آئی بخاری شریف کی، وہاں حضرت الامام نے جملہ کیا نقل فرمایا؟ حضرت عمر کرتا کھینچ رہے کہ اللہ کے نبی اس رئیس المنافق کے آپ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لزدت 70. عمر، قرآن نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگو گے میں نہیں کروں گا. اگر 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مغفرت مانگنے پر اگر اس رئیس المنافق کی مغفرت ہوتی ہو میں اس سے بھی زیادہ مانگنے کے لیے تیار. آج میرا تو حال کیا ہو گیا، ایک نہیں دو نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے 20 لوگوں کے جب صلح میں بیٹھا تو کئی لوگ غصے میں جوش میں کہ مل صاحب آپ صلح کی بات نہ کرے. میں تو کہہ دیجیے سے کہ مارا بھائی مارا جنازہ پر بھی جو ہے مارا جنازہ نہ کنٹا نے بھی ہاتھ نہیں لگا. میں کیا تیرے بھائی نے تجھے قتل کر دیا؟ کیا تیرے قتل کا پلان بنایا ہے؟ میراث کا چھوٹا موٹا جملہ، چھوٹا موٹا جھگڑا، اور کہتا ہے میرا بھائی میرے جنازے پر بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ تیرے بھائی کو مجھے سنا کہ بہت مہلک بیماری میں ہے، آپ ذرا معافی تلافی کر لیں. وہ خوش ہو کر جائیں کہ مل صاحب میں نے تو دعا کی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر بستر پر مرے اور میں اپنے گھر پر خوشیاں منا رہا ہوں. یہ مسلمان کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ مولانا حالات ہیں، حالات آئے نہیں ہیں، حالات ہم لا رہے ہیں. یہ میری پرسنل زندگی کے حالات ہیں. میرا نبی رئیس المنافق، آپ اندازہ لگائیں. اور آگے کی کتاب الجنائز میں جہاں حضرت روایت لائیں کہ مردے کو قبر میں لے جانے کے بعد ضرورت کی بنیاد پر باہر نکال سکتے ہیں، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت اسی روایت کو لائیں. ہاں ضرورت کی بنیاد پر نکال سکتے ہیں. رئیس المنافق کو قبر میں اتار دیا گیا تھا. میرا نبی وہاں بھی پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے بیٹے عبداللہ تیرے باپ کی لاش کو باہر نکال لیں، تیرے باپ کی لاش کو باہر نکال لیں. کون ہے؟ عائشہ پر تہمت لگانے والا، مہاجرین کو ذلیل کرنے والا، نبی کے قتل کا پلان بنانے والا رئیس المنافق. میرے نبی نے اپنا لعاب نکالا، بخاری شریف کی صحیح ترین روایت. میرے نبی نے اپنا لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈال کر یہ کہا عمر اس لعاب سے بھی اس کی مغفرت ہوتی ہو میں یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار. اس لعاب سے بھی اگر اس کی مغفرت ہوتی ہو تو میں یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار. یہ اپنے بھائی کو معاف نہیں کرنا، یہ اپنی بیوی کو معاف نہیں کرنا. روزانہ طلاق کے مسائل ہیں ہمارے یہاں، 20 اور 25 سال سے قطع تعلق ہے. تو میں نے حدیث اسی پر پڑھی تھی کہ اللہ اس رات میں قطع تعلق کرنے والوں کو بھی، رشتے کو توڑنے والوں کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو باتیں میرے ذہن میں آئی کہی، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مبارک رات بھی ہے، مبارک راتوں میں یہ باتیں سنی ہیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ.
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعدت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع، خطا کاروں کا مجمع، سیاہ کاروں کا مجمع، بدکاروں کا مجمع میرے مالک تیرے در پر آیا ہوا ہے. اے اللہ تیرے در پر آیا ہوا ہے. اے اللہ اس مبارک رات میں تیرے در پر آیا ہے. تیرے لادلے نبی سے سنا ہے تو رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے، تو مغفرتوں کی بارش برسا رہا ہے. اے اللہ تو دینے پر آیا ہے، یہ مجمع لینے پر آیا ہے. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں پر عفو کا قلم پھرا دے، معافی کا قلم پھرا دے. اے اللہ کون ہے تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ بندہ تجھ سے یوں کہتا ہے تو فرشتوں کو گواہ بنا کر یوں کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو، میرے فرشتوں گواہ رہو. میرا بندہ یوں کہتا ہے کہ کون ہے تیرے علاوہ معاف کرنے والا؟ میں نے ان سب بندوں کو معاف کر دیا. اللہ یہ مجمع بھی آج راتوں کی تنہائیوں میں امیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، بادشاہوں نے بند کر دیے، مالداروں نے بند کر دیے، تو رات کی تاریکیوں میں اپنا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے، کھول کر بیٹھا ہے تو آواز لگا رہا ہے ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی کرانے والا، ہے کوئی پریشانیوں کا حل کرانے والا. اے اللہ یہ مجمع آیا ہے اور تجھ سے یہ کہہ رہا ہے کون ہے تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ یا اللہ ہم سب کے گناہوں پر تم عفو کا قلم پھرا دے، مغفرت کا قلم پھرا دے. یا اللہ مغفرت کا قلم پھرا دے. یقیناً بہت بڑے مجرم ہے، بہت بڑے مجرم ہے، لیکن اللہ تیرے عفو کے سامنے اگر دنیا کا ایک پانی کا، اگر دریا کا اگر ایک موج چلتی ہے نہ معلوم ہزاروں ناپاکیوں اور گندگیوں کو صاف کر دیتی ہے. اللہ آج تیری رحمت کی اگر ایک چھینٹا بھی چلے گا تو ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اپنے رضا کا پروانہ دے دے، اپنے رضا کا پروانہ دے دے. اللہ حالات بتلا رہے ہیں، تو روٹ چکا ہے، تو ناراض ہو چکا ہے. اللہ تو ناراض ہو چکا ہے. لوگ اعلان کرتے ہیں مسلمانوں تمہارا رب کہاں چلا گیا، تمہارا خدا کہاں چلا گیا. اللہ تو حی اللہ یموت ہے، تو حی اللہ یموت ہے، تو حی اللہ یموت ہے. میرے اعمال نے تجھ سے تعلق کمزور کر دیا ہے. اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. تو راضی ہو جا. اللہ اپنی مرضیات پر چلا لے، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلاتوں کو حل فرما. ہمارے گھروں میں چین عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں ذاکرین پیدا فرما، شاکرین پیدا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں نماز زندہ فرما، تیرے احکام زندہ فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ ہم میں، ہمارے والدین میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں،
اللہ ہمارے بھائی بہنوں میں، والدین میں، اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں، یا اللہ متعلقین محبین میں، یا اللہ اس مجمع میں بھی، یا اللہ اس مجمع میں بھی، اس شہر میں بھی اللہ جو بیمار ہے، اللہ جو بیمار ہے، تیرے علاوہ کون شافی ہے؟ کون شافی ہے؟ کون شافی ہے؟ اللہ تو شفا دینے پر آئے، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل ہے، حاکموں کی حکمت فیل ہے۔ اللہ ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس مجمع کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس مجمع کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ساری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین میں سے بھی، ہمارے بھائی بہنوں میں سے، اہل و عیال میں سے، رشتہ داروں میں سے، اے اللہ جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اس شہر میں بھی نہ معلوم کتنے لوگ قریب دنوں میں ہمارے ادریس بھائی، اور نہ معلوم کتنے لوگ سال بھر میں تیرے پیارے ہو چکے، گزشتہ شب برات میں ہمارے ساتھ دعاؤں میں تھے، آج تیرے پاس آ چکے ہیں۔ اے اللہ یہ مجمع دعا کر رہا ہے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کو قبر کی سختیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ قبر کے ہولناکیوں کے سے نجات عطا فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ضرور ایک دن تیری ملاقات کے لیے آنا ہے، کوئی غسل دے رہا ہوگا، کوئی ہمیں کفن پہنا رہا ہوگا، کوئی ہمیں بھی کلمے کی تلقین کر رہا ہوگا، کوئی آواز لگا رہا ہوگا فلانا بندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اے اللہ لوگ کلمے کی تلقین کریں اس سے پہلے ہمیں اخلاص کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، لوگ غسل دے اس سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگ صلاۃ جنازہ پر ہے اس سے پہلے نمازوں کی حاضری نصیب فرما۔ اور یا اللہ آج کی مبارک رات ہے جس میں تو دعائیں رد نہیں کرتا، یہ مجمع تیرے پاس ایک دعا ضرور مانگے گا، اللہ تو قبول فرما، ایک دعا یہ مجمع ضرور مانگ رہا ہے۔ اے اللہ دنیا سے جانے کا وقت آ جاوے، اللہ ہماری زبان پر تیرا نام ہو، تیرا کلمہ ہو، تیرا پاک کلام ہو، ہماری اولادوں کی زبان پر بھی تیرا نام ہو، تیرا پاک کلام ہو، تیرا پاک کلمہ ہو۔ اللہ جمعہ کا دین ہو، ریاض الجنہ ہو یا کعبۃ اللہ کا طواف ہو اور تو ہمیں بلا رہا ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولادوں کو ایسی موت عطا فرما، اللہ کتوں اور بلوں جیسی اور بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں اور نسلوں کی حفاظت فرما لے، اللہ حفاظت فرما لے، اللہ حفاظت فرما لے۔ اللہ جو مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر سے شکلیں پیدا فرما، بے اولاد ہے یہ اللہ جو ماں کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑتی ہے تجھ سے اولاد مانگتی ہے، اللہ تجھ سے اولاد مانگتی ہے، راتوں کی تنہائیوں میں تجھ سے اولاد مانگتی ہے، میرے مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، من ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہے، اولاد صالح عطا فرما دے۔ اللہ جن کو دی ہے تو نے اولاد، ہماری اپنی شانی ربوبیت سے تربیت فرما کر ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کا سرور بنا دے، امیدوں سے بھر کر بنا دے، پرفتن ماحول سے، بری محفلوں سے، بری مجلسوں سے، گرنے سے پھسلنے سے ہماری اولادوں کی خوب حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی خوب حفاظت فرما۔ اللہ جو جیلوں میں محبوس ہے، بہت ساری مائیں اور بہت ساری عورتیں بیچاری اتنی مبارک راتوں میں بھی روتی ہے اور کہتی ہے مولانا 10 سال سے 20 سال سے 15 سال سے میرا شوہر جیل میں پڑا ہوا ہے، میرے معصوم پوچھتے ہیں اماں میرے ابا کب آئیں گے جو ہمیں انگلی پکڑ کر آج بڑی رات میں مسجد میں لے جائیں گے۔ اے اللہ ان ماؤں کی اور ان بچوں کی آہوں کا تجھے واسطہ ہے، جو جیلوں میں محبوس ہے رہائی عطا فرما، مقدمات میں ماخوذ ہے بڑی فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کوئی نہیں جانتا، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ ہمارے حالات تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے حالات، ہم سب کے حالات تو جانتا ہے اللہ۔ اے اللہ سب کو مصیبتوں سے نجات دے دے، پریشانیوں سے نجات دے دے،
حالات سے نجات دے دے، تکلیفوں سے نجات دے دے، بے روزگار کو روزی عطا فرما۔ اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے سہارا ہوگا تو سہارا بن جا، اللہ سہارا بن جا۔ اے اللہ جس ملک میں ہمارے بچے بغیر یا اللہ آج بغیر کھائے سو رہے ہیں، میرا بچہ ایک دن بھی محب ہوتا ہے، نہیں کھاتا ہے، میں رات بھر نہیں سوتا، میری بیٹی اور بیٹے نے نہیں کھایا ہے، آج وہ میرے بھائی بھی وہ اس حال میں اور ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں جن کے حالات یہ ہیں، جن کے بچے 4 دن سے کھائے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ وہ رزق ان پر اتار دے، مریم پر بغیر موسم کے رزق کا دینے والا تو ہی تھا۔ اللہ ان پر بھی رزق کی برکت کے خزانے کھول دے۔ اللہ آج ان کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ بغیر بیماری کے شفا صرف تو ہی دے سکتا ہے، بغیر دوا کے شفا صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ اے اللہ میرا نبی بڑی بیماریوں پر ہاتھ پھیرتا تھا، صحابہ کو شفا ہو جاتی تھی۔ یہ بھی تیرے نبی کی امت کے ہے، یہ بھی انبیاء کے اولادوں اور نسلوں کے لوگ ہیں۔ اللہ تو ان پر بھی ایک نظر کرم ڈال دے، رحم ڈال دے، ان پر نصرت اور مدد اتار دے۔ اللہ اس ملک کے حالات بھی درست فرما، اس ملک میں امن و امان عطا فرما، اس ملک میں ہمیں چین عطا فرما، اس ملک میں ہمیں سکون عطا فرما، مسلمانوں کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے شاعر کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے ہر فرد کی، ہندوستان کے جس کونے میں بس رہا ہو، اللہ اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کے ایمان کی، اس کے اسلام کی، اس کے آبرو کی اور عزت کی حفاظت فرما، ہماری ماں بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ بڑی مبارک آتے ہیں، تجھ سے مانگتے رہے، تو دینے پر آیا ہے، تو دینے پر آیا ہے، یہ مقدمہ تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما دے، اطمینان و سکون پیدا فرما، چین عطا فرما۔ اے اللہ چین عطا فرما، ہمارے شاعر کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ میرے نبی نے اسی رات میں دعا مانگی تھی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ ایسی معافی دے دے، ایسی رضا دے دے، تو کبھی ناراض نہ ہو، تو کبھی ناراض نہ ہو، تو کبھی ناراض رہو۔ تیری تعریف کیا بیان کرے، تیری تعریف تو وہ ہے، وَلَوْ كَانَ الْمِدَادُ الْبَحْرِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ سمندروں کے سمندر پورے ہو جائیں، اللہ درختوں کی لکڑیاں پوری ہو جائیں، تیری تعریف نہ کوئی کر پاتا ہے نہ لکھ پاتا ہے۔ تو وہ صفات کا مالک ہے، تیری تو وہی شان ہے جو تو نے خود بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے اللہ تو وہی شان کا قابل ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا تو اپنے فضل سے عطا فرما، جو رہ گیا تو اپنے فضل سے عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، جو خیر مانگی نبی نے ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے نبی نے پناہ چاہی ہم سب کو پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ یہ مجمع تیرے در کا سوالی بن کر آیا ہے، سوالی بن کر آیا ہے۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مایوس نہ لوٹا، اللہ نہ لوٹا۔ اللہ تو آج اس مجمع کو یہ کہہ دے کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ سب کو بخشائے، اس مکان اس تیرے گھر سے لوٹا لے۔ اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم تو نے بنایا تھا، حضرت یوسف نے بھی تو اپنے کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو یہ کہہ دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، مجھے آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ حضرت یوسف کو کریم تو نے بنایا تھا، محمد الرسول اللہ کو کریم تو نے بنایا تھا، میرے نبی نے بھی تو اپنے
مکہ میں اللہ نبی کے جان کے دشمن، نبی کے چچا کے قاتلین تھے، صحابہ کے قاتلین تھے، نبی چاہتے تھے کہ ایک کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیتے، لیکن میرا نبی یوں کہتا ہے لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ مکہ والو میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ، محمد رسول اللہ کو کریم تو نے بنایا تھا، تو اکرم الاکرمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو آج اس مجمع کو بھی یہ کہہ دے دے کہ جاؤ لا تثریب علیکم الیوم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ، ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال دیتی ہے، یہ بچہ سوچ لیتا ہے ماں کہیں اسٹیشن پر سو بھی جاؤں گا، ماں کہیں ہوٹل پر کھا بھی لوں گا۔ یہ بچہ راتوں کی تنہائیوں میں اپنی ماں کی محبت یاد کرتا ہے، پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے، ماں پھر دھکا دے کر نکالتی ہے، یہ بچہ ماں سے چمٹ کر یوں کہتا ہے اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے۔ ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے، بچے کو گلے سے لگا لیتی، بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے، اللہ اللہ تو ایک نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ نہیں خدا ہے۔ یہ مجموعہ بھی تجھ سے یہی کہہ رہا ہے دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے اللہ، کون دے سکتا ہے اللہ، کون دے سکتا ہے اللہ۔ یہ مجمع تیری محبت کی بھیک مانگنے آیا ہے، تیری رحمت کی بھیک مانگنے آیا ہے، تیری برکتوں کی بھیک مانگنے آیا ہے۔ اے اللہ تو دینے پر آیا ہے، اے اللہ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے اللہ، تو ایک محبت کا چھینٹا تو برسا دے، ایک محبت کا چھینٹا تو ہم گنہگاروں پر برسا دے۔ تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے۔ ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو ایک محبت کا چھینٹا تو برسا دے اللہ ہم پر۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم برحمتك يا بہت بڑا مجمع ہے، دعا سلام کر السلام علیکم کہہ دیتا ہوں، دعاؤں میں عبادتوں میں لگ جاتا تو بہت بہتر ہے۔ السلام علیکم، مبارک رات ہے، میں السلام علیکم کہہ دیتا ہوں، آپ بھی سلام کا جواب دے دیں اور ہم سب اپنے خاص مشغلے میں مبارک رات میں لگ جاویں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔